نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. سورۃ احزاب آیت نمبر 9. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے آپ پر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، جب تم پر کئی لشکر چر آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوب دیکھنے والا تھا. یہاں سے اب الحمدللہ ہم نے غزوہ احزاب کا سلسلہ شروع کرنا ہے، کیونکہ اس آیت میں غزوہ احزاب کا سلسلہ ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر نعمت جو یاد کروائی ہے وہ نعمت ہے اللہ کی غزوہ احزاب کے حوالے سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھیجی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارشیں کی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاد میں ہمیشہ اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی مدد کے اور اللہ کی نصرت کے فتوحات میں مددیں شامل ہوتی ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو یاد کرواتے ہوئے ان لوگوں کو یہ احسان یاد دلوا رہے ہیں کہ اللہ نے ہر موقع پر تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا. جب تم نے اللہ کی بات مانی ہے تو اللہ نے بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا. تو یہاں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا غزوہ احزاب میں. غزوہ احزاب کا پس منظر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار چاروں طرف سے مدینے کی طرف حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. چاروں طرف سے کیسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر سے بنو قریظہ کو جب نکالا تھا تو بنو قریظہ کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ہمیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ سے نکالا ہے ہمارے شہر سے، تو ہم اس کا انتقام ضرور لے کر رہیں گے. جیسے کسی کو کسی جگہ سے نکالا جائے تو ظاہری بات ہے وہ انتقامی کاروائی، کیونکہ انہوں نے نہ ہی جزیہ دینے کے حوالے سے نہ ہی مدینہ میں امن کے طور پر رہنا گوارا کیا تھا. کفار کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، تو معاہدے میں بنو قریظہ جو تھا، بنو نصیر کو نکالا تھا. بنو قریظہ جو تھا انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہیں گے اور آپ کے ساتھ باہر کے لوگ جو آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو جزیہ دے کر اس جگہ پر ہمیں رہنے دیا جائے، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. تو مسلمان جب یہ باتیں طے ہو جاتی ہیں تو اپنے علاقوں میں کافروں کو بھی رہنے کی اجازت دے دی جاتی ہے. تو بنو قریظہ جو تھے اللہ کے نبی نے انہیں اجازت دے دی، وہ مدینے کے اندر رہ رہے تھے. لیکن بنو نصیر جو تھے انہوں نے اس معاہدے کے اوپر صلح نامہ نہیں کیا تھا، تو پھر انہیں دوسرا آپشن کیا تھا، پھر یہ علاقہ چھوڑ دیا جائے. تو انہیں جب اس علاقے سے نکلوایا گیا تو کئی عرصوں سے وہ اس علاقے کے اندر رہ رہے تھے، تو رہنے کی وجہ سے ظاہری بات ہے جب نکالا جائے تو دشمنی تو دل میں آ جاتی ہے. تو ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہم ان سے ضرور انتقام لیں گے کیونکہ انہوں نے ہم سے جگہ چھینی ہے. تو ادھر یہ اپنے دل کے اندر یہ باتیں ڈال کر پلاننگیں کر رہے تھے کہ کب موقع ملے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے مقابلہ کریں. پھر انہوں نے بنو نذیر نے جب دیکھا اپنے آپ کو متحد کر لیا، یہودی تھے یہ بھی، اپنے آپ کو کچھ حد تک متحد کر لیا دوسری جگہ پر رہتے ہوئے، تو انہوں نے سب سے پہلے رابطہ کیا مکہ کے بڑے بڑے قریش کے سرداروں کے پاس اور انہیں کہا کہ دیکھو یہ مسلمان دن بدن ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی کم نہیں ہو رہی، آئے روز یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لوگوں کے لیے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کے لیے خطرے کا باعث ہے، اور کل کو یہ تمہارے اوپر بھی چڑھ دوڑتے ہیں اور تمہیں بھی اس ملک سے نکال دیتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ مل کر لڑائی کرو، ہم ان کی جو تھوڑی سی تعداد ہے آج ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں تاکہ کل کو یہ نہ رہے. اگر تم ہمارے ساتھ نہ ملے تو ہو سکتا ہے کہ کل وہ تمہاری طرف بھی چہل قدمی بڑھتے ہوئے پیش قدمی کرتے ہوئے تمہاری طرف بھی آئیں. تو یوں مکہ کے بڑے بڑے قریش بھی، یعنی دوسرا لشکر ان کے ساتھ کون سا مل گیا، مکہ کے قریش کا لشکر بھی ان کے ساتھ مل گیا. خود یہ بنو نذیر تھے پہلا لشکر جنہوں نے اس غزوہ احزاب میں اپنی لڑائی کے لیے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا. پھر اس میں انہوں نے اپنے ساتھ دوسرا لشکر جو ملایا وہ قریش کے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے لشکر تھے جو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. اب انہوں نے تیسرا لشکر بھی تیار کیا، یعنی یہ چاہ رہے تھے کہ جتنی زیادہ ہماری اسٹرینتھ ہوگی اتنے زیادہ ہم کامیاب ہو کر آئیں گے. تو انہوں نے پھر تیسرے نمبر پر لشکر جو تھا نجد ایک علاقہ تھا، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے قبائل میں جنگجو بڑے معروف تھے.
یعنی یہ قبیلہ جو ہے جنگ جو ہے لڑنے کے لیے بہت ماہر ہے. تو انہوں نے قریش مکہ کے سردار اور بنو نذیر کے لوگوں نے مل کر نجد کے لوگوں کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے نکلو. اگر آج تم لوگ ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے نہ نکلو گے تو کل تم سے یہ تمہاری جو سرداریاں ہیں چھین لی جائیں گی. یعنی جب تم سے لڑائی ہوگی تو یہ جو سردار بنے بیٹھے ہو یا اپنے اپنے قبائل جو چلا رہے ہو یہ سب کچھ تمہارے سے ختم ہو جائے گا. جب یہ سب کچھ تم سے چھین لیا جائے گا تو اس صورت میں تم کچھ بھی نہیں رہو گے. یہ لالچ دیا انہیں کہ تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی اور پھر جب تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی تو تم کچھ بھی نہیں رہو گے. تو اس طرح سے انہوں نے بنو نذیر کے لوگوں کو بھی جنگ میں شامل کرنے کے لیے اور انہیں مزید یہی کہا کہ دن بدن یہ لوگ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان کا خاتمہ کرنا ضروری ہے. تو یہ بات سنتے ہوئے وہ بھی تیار ہو گئے, نجد کے لوگ بھی تیار ہو گئے. یہ تیسرا لشکر تھا. اب چوتھا لشکر انہوں نے جو تیار کیا وہ تھا بنو قریظہ, جو کہ مدینے کے اندر رہ رہا تھا, جس نے معاہدہ بھی کیا ہوتا کہ ہم آپ مسلمانوں کے ساتھ نہیں لڑیں گے. لیکن اب کیا کیا بنو قریظہ کو انہوں نے کیا پیغام بھیجا کہ تم یہودی ہو اور ہم بھی یہودی ہیں, اگر تم نے یہودی ہوتے ہوئے مسلمانوں کا ساتھ دیا تو جو حشر مسلمانوں کا ساتھ ہوگا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم سارے لوگ متحد ہو چکے ہیں, تم بھی ہمارا ساتھ دو اور ان سے معاہدہ توڑ دو. اب اندر کے لوگوں نے بھی معاہدہ, باہر بھی ساری طرف دشمن نے گھیرا کر لیا, اندر کے جو یہودی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ باہر سے اگر آپ پر حملہ ہوگا ہم آپ کا ساتھ دیں گے, انہوں نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا. تو یوں یہ 4 لشکر بن گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ختم کرنا چاہتے تھے. تو یہ تھا, یہ جنگ بہت بڑی جنگ تھی غزوہ بدر سے اور غزوہ احد سے. وہ تو چھوٹی چھوٹی جنگیں تھیں, لیکن یہاں سارا دشمن سارا کفار ایک دم اکٹھا ہو گیا, جیسے آج سارے کفار اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں. تو اس وقت بھی یہی کیفیت تھی کہ سارے مسلمانوں سے کے اوپر وہ ٹوٹ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں بہت پریشان تھے, بہت زیادہ معاملات کو دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے ہر جنگ کے اندر, ہر معاملے کے اندر صحابہ سے مشاورت کی ہے, اور مشاورت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مشورہ کرنے سے کبھی کسی کا مشورہ بہت اچھا آ جاتا تھا جس کو پسند کر لیا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی کیا کیا, ان سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا. تو حضرت سلمان فارسی نے مشاورت میں مشورہ دیا کہ ہم جو لوگ ہیں ہم نے روم اور ایرانیوں کے ساتھ جنگیں لڑ چکے ہیں, تو ہمیں ان کے ساتھ جنگوں لڑنے کا تجربہ رہا ہے کہ کیسے کیسے وہ ہم سے جنگ لڑتے رہے تھے. یعنی اب یہ روم کی طرف سے, فارس کی طرف سے, ایران کی طرف سے سارے کافر اکٹھے ہو کر آ رہے تھے, سارے یہود و نصارہ آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت سلمان فارسی, جس وقت وہ مسلمان نہیں تھے, تو انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ مل کر جنگیں لڑتے آئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیسے جنگ لڑتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں فارس کے لوگوں کے ساتھ بھی جنگ لڑ چکا ہوں, فارس کے لوگ ہمیشہ خندقیں کھودتے ہیں تو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ جب آپ کے پاس تعداد بھی تھوڑی ہے اور آپ اپنے دفاع کے حوالے سے بھی کئی تدبیریں کر رہے ہیں, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بڑی بڑی خندقیں کھود لیں تاکہ یہودی وہ خندقیں کراس کر کے مدینے کے اندر انٹر نہ ہو سکے. تو ہر طرف سے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور حضرت سلمان فارسی کی رائے کو یعنی کہ مشورہ قبول کر لیا گیا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ خندقیں کھودی کیسے جائیں اور کس جانب سے کھودی جائیں. تو پھر یہ طے ہوا کہ 3 طرف سے باغات تھے کھجور کے اور گھنے جنگل تھے, تو اس طرف سے تو ان کا آنا یعنی اتنے بڑے لشکروں کا آنا ادھر سے ممکن نہیں ہے, کیونکہ جگہ جگہ درخت اور جنگلات کی وجہ سے ادھر سے کوئی رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں. تو جو شمال کی جانب ایریا ہے, وہ جو ایریا ہے اس ایریا کی طرف سے خندق کھود دی جائے, وہی راستہ ایک ہے, اس راستے سے ان کا راستہ روک دی جائے. تو مدینے کے شمال کی جانب سے خندق کھودی گئی اور اس خندق کو پھر سوچا گیا کہ کس طرح کی خندق ہو کہ جس میں یہ سارے معاملات ہمارے کلیئر ہو جائے. تو مشورہ دیا گیا کہ خندق اتنی چوڑی ہونی چاہیے کہ گھوڑا اگر چھلانگ لگائے تو خندق کے اندر گر جائے, خندق کراس نہ کر سکے. یعنی گھوڑے کی آپ دیکھ لیں کہ چھلانگ کتنی بڑی ہوتی ہے, تو چوڑائی خندق کی اتنی لمبی گہرائی ہونی چاہیے, لمبی ہونی چاہیے, چوڑائی میں اتنا چوڑا ہونا چاہیے کہ گھوڑا اگر گھوڑے کے اوپر سوار اگر عبور بھی کرنا چاہے تو بیچ میں گر جائے.
اور گہری اتنی ہونی چاہیے کہ جو نیچے گر گیا ہے وہ نکلنے کے لیے نکل نہ سکے، یعنی لوگ سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھائیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ پلاننگ تو ہو گئی، اور یہ خندق کے حوالے سے یہ رائے بھی اچھی لگی اور سب نے اس کو قبول بھی کر لیا، اور شمال کی جانب سے خندق کے حوالے سے تیاریاں شروع ہو گئی کہ اس میں کھودی جائے۔ اب سب سے بڑا مشکل کام کیا تھا؟ خندق کھودنا اتنے بڑے پیمانے پر۔ آج تو ہمارے پاس کئی مشینری موجود ہیں، پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑی علاقے کے اندر پہاڑ کو کاٹنا، پتھروں کو چٹانوں کو کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال صحابہ بھی اور لشکر سالار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے اس لشکر کے سالار۔ سالار کس کو کہتے ہیں؟ امیر کو کہا جاتا ہے، جس لشکر کے اوپر ایک امیر مقرر کیا جائے اس کو لشکر سالار بولا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں خود شرکت کر رہے تھے، تو اس لشکر کے سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مشورہ دیا بلکہ ہمیشہ کامیابی یہی سے ملتی ہے کہ لشکر سالار خود بھی وہ کام کرے جو دوسروں کو کہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ حکمران خود کھاتے پیتے ہیں اور نیچے کے لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اتنی محنت سے سب کچھ وہ کرتے ہیں اور ان کے حصے میں کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیشہ سے اسلوب رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی امیر ہو لشکر کا، تو وہ جو لشکر کرے گا وہی امیر کرے گا، جو لشکر کھائے گا وہی امیر کھائے گا، تو تب ہی معاملات بہتر چلتے ہیں۔ اگر ان کے کھانے پینے اور ان کے معاملات میں فرق آ جائے تو پھر معاملہ وہیں سے ہی خراب ہو جاتا ہے، اسٹیٹس جب فرق آ جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو باہر سے کوئی آیا تھا، اس نے نبی کو نہ دیکھا ہوتا تو وہ پوچھتا تھا کہ آپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، یعنی یہاں تک بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ صحابہ میں وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، یعنی کوئی ان کے پاس کوئی اونچا سٹیٹس، کوئی اونچا مسند، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ تو لشکر سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا، خود بھی کام کیا، اور خندق کھودنے میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کدالیں اٹھائیں اور کدال کے ساتھ خندقیں کھودی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ خندقیں کھود رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کدال سے جو کھود رہے تھے خندق، انہوں نے دیکھا کہ ایک سخت چٹان آئی ہے جو کہ ہم سے نہیں ہل رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ یعنی کدال لے کر خندق کی طرف آ رہے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہوا چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے کپڑا ہٹا تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پیٹ پہ باندھا ہوا ہے، اور ہمیں 3 دن ہو گئے تھے، ہم خندق کھود رہے تھے لیکن ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے شام تک کیا حال ہوتا ہے روزے کے ساتھ؟ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی کام ہی نہ بتاؤ، اب ہم سے کام نہیں ہوتے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایسی بات ہوئی تو کہتے ہیں ہم دوپہر میں انڈیا بنا لیتے، شام تک ہمت نہیں ہوتی بنانے کی۔ تو یعنی ہمارے سے صرف 12 گھنٹے کا روزہ بھی بڑی مشکل سے 12-13 گھنٹے کام رکھتے ہیں، اور آخر میں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ 3 دن سے بھوکے ہیں، اور کسی نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، کسی نے 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 1 پتھر بندھا ہوا ہے تاکہ فیل نہ ہو کہ ہم نے کچھ کھایا پیا ہوا نہیں ہے، یعنی پتھر باندھنے کا مقصد یہ تھا۔ پیٹ اندر کو دھنسے ہوئے، جسم ختم، صرف ان کے پاس قوت تھی تو ایمانی قوت تھی جس کی وجہ سے وہ یہ سارے کام کر رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دال لے کر آئے اور پتھر کی چٹان کے اوپر ماری تو چٹان ٹوٹ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ جب پتھر دیکھا تو مجھے اس سے یہ برداشت نہ ہوا، میں گھر چلا گیا، نبی سے اجازت لے کر میں گھر چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اگر کھانے کو کچھ ہے تو بتاؤ، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ تو جابر کی بیوی کہتی ہے جو کہ کچھ دانے موجود ہیں میں پیستی ہوں، انہیں آٹا گوندتی ہوں اور روٹی بناتی ہوں، اور گھر میں ایک بکری کی پٹھوری ہے، یعنی ایک چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا، وہ موجود ہے۔ تو صحابی نے کہا ٹھیک ہے، تم ایسے کرو، جو پیسو اور آٹا گوندو، میں پٹھوری کو ذبح کرتا ہوں اور کھانا تیار کرتا ہوں ہنڈیا میں۔ اتنے میں کھانا بھی تیار ہو گیا، جو پیس کے آٹا بھی بن گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آپ، اور اپنے ساتھ 1-2 ساتھیوں کو اور لے آئیے کہ کھانا اتنا سا ہے کہ بس آپ کھا لیں اور آپ کے 1-2 ساتھی کھا لیں، اتنا زیادہ کھانا نہیں ہے، بس آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جاؤ سارے صحابہ کو بلا کر آؤ۔ جابر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ اتنے سارے صحابہ کیسے کھانا کھائیں گے، میں نے تو 1-2 ساتھیوں کا کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ساتھی کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے لشکر امیر،
یہ ہوتا ہے لشکر کا سالار، جسے اپنے سے زیادہ دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ میں کھا لوں باقیوں کی دیکھی جائے گی، نہیں۔ تو یہ حکمرانی کے طریقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں کہ حکمران خود بھوکا رہنا پڑ جائے رہے، لیکن عوام کو بھوکا نہ رکھے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر جانے لگے، تو جابر نے کہا کہ میں بہت پریشان ہو رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو ایک پیغام دیا کہ تم جاؤ گھر، اپنی بیوی سے کہو جب تک میں نہ آؤں ہنڈیاں نہ اتارنا، چولہے سے ہنڈیاں نہ اتارنا اور تندور سے روٹیاں نہ بنانا بھی، جب میں آؤں گا تب تم نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر وہاں پر پہنچے اور تندور سے روٹیاں وہ نکالتی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سالن رکھتے گئے اور سب صحابہ کو دیتے گئے، یہاں تک کہ سب صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، کھانا ویسے کا ویسے موجود تھا۔ الحمدللہ یہ تھا پہلی بشارت، پہلا معجزہ جو اللہ رب العزت نے اس میں دکھایا، یعنی یہ معجزہ بھی تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ کئی ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے کو بہت سے لوگوں کو کھلا کر بھی ویسے کا ویسے بچا ہوتا تھا، یہ نبی کا معجزہ تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانا کھلایا اور آ گئے، اور پھر لاسٹ میں ان کو نصیحت کی جابر کی بیوی کو کہ خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو صدقہ بھی کر دو، یعنی اب باقی لوگوں کو بھی اس میں سے کھلا دو جو بھوکے۔ یہ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ خندق کھودی گئی، خندق کھودتے ہوئے دوبارہ ایک سخت چٹان آئی۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ اب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ ایک اور سخت چٹان آئی ہوئی ہے، آپ آئیے اور اسے ہٹائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دال لے کر آئے اور اس کو پتھر کے اوپر چٹان کے اوپر مارا تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی ایک ٹکڑا ٹوٹا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چٹان کو جیسے ہی توڑا، اللہ رب العزت نے مزید خوشخبری کیا دکھائی انہیں کہ واللہ اس وقت میں وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں، کھڑے مدینہ کے اندر ہے، چٹان ٹوٹی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک شام کی کنجیاں مجھے دے دی گئی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ شام کا علاقہ ہم نے فتح کر لیا ہے اور اس کے سرخ محل ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسری ضرب لگائی تو دوسرا ٹکڑا کٹ گیا، فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس بھی دے دیا گیا، اور واللہ میں اس کے اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں، یعنی فارس میں مدائن تھا اور مدائن کا سفید محل بہت مشہور تھا، تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی اور کہا واللہ اس وقت میں یہاں سے صنعا کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں اور مجھے یمن کی کنجیاں بھی دے دی گئی ہیں۔ یہ وہ بشارتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے اس جہاد کے موقع پر، اس غزوے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ یہ سب بشارتیں کیا بتا رہی ہیں کہ ان قریب آپ ان سارے ملکوں کو فتح کر کے اپنے پاس لے آئیں گے، یعنی کافروں کے حملے کے اوپر آپ دل برداشتہ نہ ہو، اللہ آپ کو ہمیشہ ثابت قدم رکھے گا اور ثابت قدم رکھتے ہوئے یہ سارے علاقے بھی تم سے ہی فتح کروائے گا۔ اس سے کیا ہوا؟ صحابہ میں جوش اور بھی بڑھ گیا، یہی اللہ بڑھوانا چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت ان کے ایمان کی حالت یہ ہو رہی تھی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ کفار ہر طرف سے حملہ آور ہے، تو ہم پر حملہ آور ہونے کے نتیجے میں ہم کیسے ان کا یعنی کہ ان کو پسپا کریں گے اور اللہ کی مدد ہم پر کیسے آئے گی، کیونکہ وہ یہ سوچتے تو ضرور تھے کہ اللہ کی مدد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہ اب یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کی مدد کس انداز میں ہمارے اوپر آئے گی۔ تو پہلا انداز اللہ کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دے کے ان کے جذبوں کو بڑھا دیا، جیسے ہم اپنے بچوں کو کوئی بات کر کے ان کا جوش بڑھا دیتے ہیں۔ تو دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی مدد کے حوالے سے اللہ نے جو یہاں پہ ذکر کیا وہ یہ تھی اس جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر کفار کے لشکر جو چار میں نے بھی ذکر کیا ہے، چاروں کے چارے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، سب سے پہلے اللہ نے ہوا کو بھیجا۔ ہوا اس قدر تند و تیز تھی، خندق کے اس پار انہوں نے اپنے خیمے گارے، اپنے خیمے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے موقع ملے ادھر سے گئے ادھر سے گئے، ہر طرف سے گئے، گھوڑوں کے اوپر جا کر ساری خندق کا محاصرہ کیا، دیکھا اسے، لیکن کہیں سے آثار نظر نہ آئے کہ ہم محاصرہ توڑ کر یعنی خندق کو پار کر کے جا سکے۔ تو فی الحال وہ اپنے خیموں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے ٹھکانے بنا کر، تو اللہ رب العزت نے ایک ایسی ہوا چلائی
کہ وہ ہوا ان کے خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دیے، ان کے برتن الٹ گئے، ان کا سامان اڑتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ جس کا جو منہ آیا وہ اٹھا کے ادھر ہی چل پڑا، اپنے گھوڑے اپنے جو سامان ہاتھ لگا اسی کے ساتھ وہ واپس اپنے رستوں کے اوپر چل پڑے، بغیر جنگ کیے۔ جنگ احزاب اللہ کے حکم سے مسلمانوں فتح یاب ہو چکے، صرف محنت کیا تھی؟ خندق کھودنے کی۔ اب یہ ہوا جو تھی یہ پہلی مدد تھی اللہ کی طرف سے، اللہ نے یہ ہوا نہ چاہتا تو نہ بھیجتا، اللہ نے کیوں بھیجی؟ اللہ تعالیٰ کفار کے قدموں کو اکھاڑ پھینکا تو اس ہوا کے ساتھ۔ اور دوسری کیا تھی؟ وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، فرشتے۔ اللہ نے اس غزوے کے اندر، اس جنگ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے، وہ فرشتے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ان کے نظارے، مدد کے نظارے اللہ دکھاتا تھا ہمیں۔ تو یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں تھیں، انہی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ شروع میں ذکر کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جس وقت تمہیں اللہ کی رحمتوں کی ضرورت تھی، اللہ کے فضل کی ضرورت تھی، اللہ نے تم پر کیسے کی۔ کھانے کو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھا خندق کھودتے ہوئے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور اتنی مشکل جنگ تھی، اتنی سخت امتحان تھا کہ سارے کافر اکٹھے ہو کر آ چکے تھے، اور کافروں کے لشکر کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 10,000 تعداد تھی۔ 10,000 کافر تھے، اور ان کے مقابلے میں جو مسلمانوں کی مدینہ کے اندر تعداد ہو چکی تھی وہ تھی 1,000۔ جنگ بدر میں 313 تھے، تو الحمدللہ اب یہ جو معاملہ آیا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعداد تھی صحابہ کے ساتھ وہ 1,000 ہو چکی تھی۔ غزوہ خندق کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ 5 ہجری شوال کے مہینے میں شروع ہوئی تھی، یعنی اب آپ دیکھیں غزوہ بدر اور غزوہ احد میں 1 سال کا فرق ہے، اور پھر 1 سال بعد کی غزوہ احزاب بھی ہوئی ہے۔ یہ تینوں جنگیں 1-1 سال کے وقفے سے ہوئی ہیں، اور تینوں جنگوں میں اللہ رب العزت نے مختلف مراحل سے انہیں گزارا تھا۔ اب ان کے ایمان کی ایک قسم کی آزمائش تھی، تو یہاں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ 10,000 کے مقابلے میں 1,000 تھے، لیکن اللہ رب العزت کی مدد کے منتظر بھی تھے، اللہ نے اپنی مدد بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے ایمان کو اس قدر آزمایا، اس قدر انہیں جھنجھوڑ دیا کہ ایک وقت تو انہیں ایسے لگا کہ یہ بڑا مشکل امتحان ہے، ہم اس سے کیسے نکلیں گے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کفار نے ہمیں اس قدر یعنی پریشان کیا تھا، اور اس قدر ہمیں جنگی تدبیروں میں مشغول کر دیا کہ ہمیں نماز عصر کا معاملہ پتہ ہی نہ چلا، ہماری نماز عصر مس ہو گئی، فوت ہو گئی۔ یعنی اس قدر جیسے ہم دنیا کے کاموں میں عورتیں مشغول ہوتی ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو کفار نے جنگ کے میدان میں ان کو اس قدر مشغول کر دیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے انہیں فرصت نہیں تھی کہ کچھ اور سوچ سکتے۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کیسے اپنے آپ کو کفار سے بچایا جائے اور کیسے مدینہ کے لوگوں کو بچایا جائے، کیونکہ اب معاملہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر بھی جو یہودی تھے انہیں مسلمانوں کو یہ پریشانی بھی تھی کہ اندر تو ہمارے عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اب اندر کے جو بنو قریظہ کے لوگ ہیں وہ بھی دھوکہ دے چکے ہیں، وہ ہمارے بچوں اور عورتوں پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو اتنی سخت ٹینشن میں تھے، اپنا معاملہ، اپنے مدینے کو بچانے کا معاملہ، اپنی عورتوں اور بچوں کو بچانے کا معاملہ، اور اوپر سے کفار کی اتنی تعداد کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے ان کو عصر کی نماز کے ٹائم کا پتہ نہ چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سورج غروب ہونے کے قریب آ چکا اور ہمیں یاد ہی نہیں رہا، ہماری نماز مس ہو گئی ہے، ہماری عصر کی نماز فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کفار کے اوپر اللہ رب العزت قہر توڑے جنہوں نے ہمیں اس قدر مشغول رکھا کہ ہماری نماز ہی فوت ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وادی بطحان میں اترے اور وہاں پر وضو کیا، اور وہیں پر سورج غروب ہونے کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی اور پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ اور آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا جنگ، لیکن وہاں پر بھی اگر اللہ چاہتا تو کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، نماز رہ گئی ہے تو بعد میں پڑھ لو، قضا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی نزدیک سب سے بہترین عمل اول وقت میں نماز کو ادا کرنا ہے۔
تو صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نماز فوت ہو گئی تھی یعنی قضا ہو گئی تھی، اس پہ ان کو اتنا رنجیدہ خاطر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے، کیونکہ عام روٹین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کو ہمیشہ نماز کی فکر رہتی تھی، ایک نماز کے بعد وہ دوسری نماز کی تیاری میں مشغول ہو جاتے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ابھی تو ایک نماز پڑھی، ابھی اور نماز کا ٹائم ہو گیا، ایسے بھی نہیں کہنا چاہیے۔ شکر کریں کہ اللہ رب العزت نے دوبارہ اپنی بارگاہ میں ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی، پتہ نہیں کب موقع آئے کہ وہ آخری سجدہ اور اس کے بعد اگلا سجدہ ہی نہ مل سکے۔ تو نماز کی فکر میں رہتے تھے، اور نماز اگر ان کی رہ جاتی تو وہ بہت پریشان حال ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی۔ ان کے لیے کس طرح کی بد دعا کی کہ اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں کو، ان کے قبروں میں آگ بھر دے، جس طرح انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے روکا ہے۔ عصر کی نماز کو نماز وسطیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ درمیان کی نماز ہے، اور اس نماز کی اہمیت اور فرضیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں امامت کی جگہ پر کسی کو کھڑا کروں اور لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھوں، جو نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے نہیں آئے، ان کے گھر بار، سارے مال، سب کو آگ لگا دوں۔ اور جب اللہ کے نبی کی خود یہ نماز رہ گئی کفار کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا بھی اسی طرح کی کہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کے اندر آگ بھر دے اور ان کے اوپر اپنا قہر مسلط کر دے۔ یعنی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے میری نماز سے مشغول کر دیا دنیاوی کاموں کی وجہ سے، تو اللہ ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کر۔ اس کے علاوہ بھی اس سخت ترین آزمائش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس آزمائش کا اندازہ لگایا کہ کس قدر سخت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر لگائے گئے، وہ آزمائش اتنی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہاں آزمائش اس قدر سخت تھی کہ اس وقت اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں ان کے اوپر پکا کے پہاڑ گرا دوں، تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ اور آج اس قدر سخت آزمائش تھی کہ اس میں اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر تھے کہ ان کے لیے بد دعا بھی کر دی۔ اور دوسرے مقام پر بد دعا کے جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ بھی آتے ہیں کہ اللہ ان لشکروں کو شکست دے، اے کتاب کو نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے دے، انہیں سخت ہلا کر رکھ دے۔ آپ جانتے تھے کہ جس طرح ان کے دل سے یہ بد دعا نکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو ضرور قبول بھی کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو عربی میں الفاظ استعمال ہوئے وہ یہ ہوئے ہیں جو ہم قنوت نازلہ میں بھی پڑھتے ہیں، اللہم منزل الکتاب مجری السحاب وحزم الاحزاب اللہم احزمہم وزلزلہم، یہ سارے الفاظ ہم قنوت نازلہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ان کے لیے ادا کیے تھے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا چیدہ جنگ احزاب کے حوالے سے۔ اب ہم آیت کے ساتھ دیکھتے ہیں آگے۔ یہاں تک تو ہو گیا کہ اس جاءتکم جنودن، کفار کے جب لشکر ٹوٹ پڑے، ہر طرف سے جنودن کا ہوتا لشکر، کفار کے لشکر ہر طرف سے آ گئے، تو اللہ رب العزت کی مدد کے اور اللہ کی نعمت کے جو راستے تھے، جو طریقے تھے وہ دیکھ لیے۔ فارسلنا علیہم ریحا، نمبر ایک کیا تھا، ہوا بھیجی، وجنودا لم تروہا، اور دوسرا کیا تھا، اپنے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ وہ بھی دیکھ رہا تھا جو تم جنگی تدبیریں کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مدد بھی تب بھیجی جب ہم تدبیریں کر رہے تھے۔ پیچھے بھی ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ اللہ تب کافی ہوتا ہے جب ہم تدبیریں کرتے ہیں، جب ہم وسائل سوچتے ہیں۔ تدبیریں کرنا ہمارا کام ہے اور مدد کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو انہوں نے جنگ میں کیا تدبیریں کی، خندق کھودی، خندق کھودتے ہوئے بھوکا پیاسا رہنا پڑا۔ خندق کھودتے ہوئے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تدبیریں کیا کی کہ کچھ صحابہ کو بھیج کر معلومات اٹھائی، جاؤ دیکھ کر آؤ کہ بنو قریظہ کے لوگ، بنو نصیر کے لوگ، قریش مکہ کے سردار کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حذیفہ بن یمان سے کہا، حذیفہ بن یمان کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، ایک شخص بولا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو جہاد کرتا اور لڑنے میں بھرپور کوشش کرتا۔ یہ سن کر حذیفہ نے کہا کہ ایسا کرتا، حالانکہ میں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق کی سخت سرد رات میں دیکھ رہا ہوں، جب بہت تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کیا کوئی شخص ہے جو جا کر کافروں کی خبر لائے۔ یعنی اس قدر تند و تیز ہوا تھی، سخت سرد کا موسم تھا۔
تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا ہے جو جا کر کافروں کی خبر لے آئے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے میرا ساتھ کر دے گا۔ یہ سن کر ہم میں سے کسی نے جواب نہ دیا، یعنی اتنی شدید سردی تھی کہ ہم میں سے کوئی کھڑا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی کہا لیکن ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، یعنی جب دیکھا کہ کوئی نہیں ماننا تو پھر ایک صحابی کا نام لے کر کھڑا کیا، جاؤ اور دشمن کی خبر لاؤ، اب تو مجھے جانا ہی تھا کیونکہ میرا نام لیا جا چکا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ کافروں سے متعلق معلومات لے کر آؤ اور انہیں مجھ پر نہ اکسانا، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرنا جن کی وجہ سے ان کے دل میں غصہ آ جائے اور وہ میرے پر اکساتے ہوئے آئیں، یعنی غصے سے بھرے ہوئے آئیں گے تب نقصان زیادہ ہوگا۔ یعنی کوئی ایسا کام نہ کرنا، صرف کیا کرنا ہے، ریکی کرنی ہے۔ ریکی کسے کہتے ہیں؟ جا کر وہاں معلومات اکٹھی کرنی، یعنی ایسے انداز میں جانا ہے کہ کفار کو پتہ بھی نہ چلے اور دیکھ کر آنا ہے کہ کفار کیا کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی الحمدللہ کافر اور مسلمان دونوں ہی ایک دوسرے کی ریکی کرتے ہیں، وہ اسے ہم جاسوس لفظ کہا جاتا ہے کہ جاسوس چھوڑتے ہیں۔ تو یہ قسم کا حذیفہ بن یمان جاسوس بن کر وہاں گئے۔ حذیفہ بیان کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے پاس سے چلا تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں، یعنی اتنی سردی تھی، میں ایسا فیل کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا، میں نے دیکھا کہ ابو سفیان آگ سے اپنی کمر سیک رہا تھا، سردی جو تھی اپنے آپ کو گرمائش دے رہا تھا۔ میں نے تیر کو کمان پر چڑھایا اور ابو سفیان کو مارنے کا ارادہ کیا۔ یہ ابو سفیان کو مارنے کا ارادہ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ ابو سفیان جو تھا وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک سائڈ سے آ رہا تھا، یعنی یہ ہم آگے انشاءاللہ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں۔ پھر جب میں آپ کے پاس آیا، یعنی میں نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو سیک رہا تھا اور میں نے تیر کو کمان پر چڑھایا اور ابو سفیان کو مارنے کا ارادہ کیا تو مجھے آپ کا حکم یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ انہیں مجھ پر اکسانا نہیں۔ اگر ابو سفیان کو مار دیتے تو ظاہری بات ہے جنگ فوراً جو دیر سے چھڑنی تھی وہ پہلے چھڑ جاتی۔ تو پھر میں نے تیر کو دوبارہ اپنے پاس رکھا اور میں ریکی مکمل کر کے پلٹا تو مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے میں اب بھی حمام میں چل رہا ہوں۔ پھر میں جب آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا اور اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو اس وقت مجھے سردی محسوس ہوئی۔ پھر آپ نے مجھے ایک زائد کمبل اڑا دیا جسے اوڑھ کر آپ نماز ادا کر رہے تھے، میں اس کو اوڑھ کر صبح تک سویا رہا۔ پھر صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے بہت زیادہ سونے والے اٹھ جاؤ۔ حالانکہ آدھی رات کو ریکی بھی کر کے آئے، آدھی رات کو تھوڑا سا ٹائم ہی سوئے، پھر بھی مخاطب کیا کیا؟ اے بہت زیادہ سونے والے اب اٹھ جاؤ، بس اب بس کرو۔ یعنی جنگ کے دنوں میں جہاں بھوک پیاس برداشت کی وہاں رات کی نیندیں بھی قربان۔ تو یہ تھکانا جو تھا کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ اور جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے تھکایا تو اللہ رب العزت نے انعامات بھی اچھے عطا کر دیے۔ تو آج الحمدللہ رمضان ہے، رمضان میں ہم نے بھی اپنے آپ کو عبادتوں کے ساتھ ایسے ہی تھکانا ہے اور ان تھکاوٹوں کا جو اجر ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ لیکن اگلا سال رمضان آئے گا تو ہمیں وہ تھکاوٹیں یاد نہیں ہوں گی، مہینہ 2 دن 3 دن کے بعد ہمیں بھول جاتا ہے کیسے تھکے تھے۔ اب فیل ہوتا ہے کہ ہائے نیندیں جا رہی ہیں، ہائے سکون نہیں مل رہا، ہائے باتیں کے ساتھ اب ٹائم نہیں مل رہا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھکاوٹیں انشاءاللہ یہ ہمیں نعم البدل اچھا دے جائیں گی، یہ ہمارے گھروں کے اوپر انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اور فضلیں لے کر اترے گی۔ یہ نہیں سوچنا کہ آپ تھک گئے آپ بس اتنی کافی ہے عبادت، نہیں، عبادتوں میں اس قدر اپنے آپ کو تھکاؤ کہ تمہیں اللہ کی رحمت اور نصرت کے اشارے ملنے چاہیے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ حذیفہ بن یمان نے ریکی کیسے کی تھی، یعنی کافروں کی طرف بھیجا تھا، تدبیر تھی نا یہ بھی ایک، جا کر دیکھ کے آؤ کہ وہ کافر کیا کر رہے ہیں، وہ کافر کیا کر رہے ہیں، یعنی مختلف ٹولیوں کی صورت میں جو کافروں نے اپنے اپنے محاصرے بنائے ہوئے تھے، گھیرے لیے ہوئے تھے، جا کر معلوم کر کے آؤ۔ اسی طرح ایک اور صحابی کو ایک اور طرف بھیجا، جا کر دیکھ کر آؤ بنو نذیر کیسے کر رہے ہیں، کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی پلاننگ ہو اس سے ہٹ کر ہم اسی کی طرح کی پلاننگ بنا کے ان کو ہی نیچا کر دیں، ان کو ہی شکست دے دیں۔ اگلی آیت دیکھیں، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور تمہارے نیچے سے آ گئے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ لشکر چڑھ دوڑے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اوپر سے بھی آ گئے اور نیچے سے بھی آ گئے۔ من فوقکم سے مراد بلائی علاقہ ہے، مدینے کا مشرقی حصہ، اس طرف سے بھی آ گئے
اس طرف سے بھی آنے کے بعد وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، یہ وادی جو ہے اس سے ہے مراد نشیبی علاقہ، نیچے سے مراد نشیبی علاقہ، پہاڑی علاقہ تھا نا، میں نے پہلے بھی بتایا پہاڑ میں اوپر نیچے راستے ہوتے رہتے ہیں، کوئی اوپر وادیاں بنی ہوتی ہیں، کوئی نیچے وادیاں بنی ہوتی ہیں، کبھی بعض کو ایسے پتہ چلتا ہے اتنا انسان چلا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ نیچے آ کر نیچے کوئی آبادی بسی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ نشیبی علاقے سے بھی لوگ آ گئے اور اوپر کے علاقے سے بلائی علاقے سے بھی لوگ آ گئے، تو دونوں علاقوں سے جب لوگ آئے تو پھر کیا ہوا کہ وہ دونوں لڑنے کے لیے آ گئے، اور ان تمام گروہوں کو دیکھتے ہوئے اوپر نیچے سب طرف سے جب لوگ اکٹھے ہو کر آئے تو پھر مسلمانوں کی حالت کیا ہوئی، یہاں پر ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئیں، یعنی حیرت سے اتنے لشکر دیکھتے ہوئے آنکھیں ایک جگہ ٹکتی ہی نہیں تھی، ایسے ٹک ٹکی باندھے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کی نظروں کے سامنے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا کریں گے، آنکھیں پتھرا جانا سے کیا ہوتا ہے کہ حیرت کا مجسمہ بن جانا، اس قدر کہ انہیں سمجھ سے باہر ہو جانا کہ اب ہوگا کیا ہمارے ساتھ۔ اس طرح سے مسلمانوں نے جب ان کے لشکروں کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پترا گئیں، ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آ رہے تھے، اور پھر کیا ہوا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پھر ان کے دل جو تھے ان کے گلوں تک پہنچ گئے، یعنی مارے خوف و دہشت کے ان کے دل جو تھے ان کے گلوں تک آئے، جیسے ہم کہتے ہیں نا حلق تک پہنچ گئے، خوف سے ہمارا حال برا ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئی تھی۔ ہم بھی تو اپنی کیفیت ایسے بتاتے ہیں نا کہ خوف اس قدر ہمیں کس چیز کا خوف ہوتا ہے، چور کا اور ڈاکو۔ ایک بات کر رہی ہوں کہ ہمیں وہی آتا ہے نا، اس طرح ہوا کہ ایک دم مجھے کچھ ہو گئے اور میری آنکھیں پتھرا گئی، میرا دل جو تھا میرے حلق تک آ گیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، اور یہاں تک کہ دل ایسے لگتا تھا کہ باہر ابھی نکلا کہ ابھی نکلا۔ تو یہ حالت کب ہوئی؟ جب اوپر نیچے یعنی بلائی سے بھی اور نشیبی علاقے سے بھی لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے موقع پر اپنے صحابہ کی کیفیت دیکھنی تھی کہ صحابہ ان معاملات میں کرتے کیا ہیں، اور یہ ان کے لیے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرتے تھے کئی طرح کے گمان، یعنی اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ یہاں کئی قسم کے گمان سے مراد دو قسم کے بھی گمان ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ انہیں یہ تھا کہ اللہ کی مدد تو ضرور کرے گا، کیسے کرے گا یہ انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ دوسرا انہیں یہ گمان ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج اللہ ہمیں ذلیل و رسوائی نہ کر دے۔ دونوں تھی، خوشی بھی تھی کہ اللہ مدد کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی غم بھی لاحق تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج اللہ ہمیں ذلیل و رسوا نہ کر دے۔ دونوں چیزیں تھیں، گناہ تو انسان سے ہوتے رہتے ہیں، چاہے جتنی نیکیاں ہو جائیں پھر بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور وہ اس خوف میں بھی تھے کہ کہیں ہمارے گناہوں کی سبب اللہ تعالیٰ ہمیں آج ذلیل و رسوا نہ کر دے۔ الغرض اس موقع پر مسلمانوں کی آزمائش بہت ہی سخت تھی، اسی کا ذکر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس موقع پر ایمان والے آزمائے گئے۔ بتائیں ہمارے اوپر کبھی ایسی آزمائشیں آئیں؟ چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی تب بھی ہم گھبرا جاتے، مقابلہ نہیں کرتے، ایمان ضائع کر دیتے، کیا سننا پڑتا ہے، باتیں سننی پڑتی ہے تب بھی ہم ایمان ضائع کر دیتے۔ یہاں ان کا ایمان آزمایا جا رہا ہے کہ بتائیں اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس پر وہ ڈٹ کر عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ اتنے سخت ترین حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی، یہ کوئی کم بات ہے؟ اتنی آزمائش تھی تب بھی نماز نہیں چھوڑی، اور ہمارے چھوٹے موٹے کاموں میں ہماری نمازیں ضائع ہو رہی تھی۔ اب صبح ظہر میں کھانا بناتے ہوئے چلی گئی، اصل میں بچوں کو دیکھتے ہوئے چلی گئی، فلاں جگہ مارکیٹ گئے تھے تو عصر کی نماز رہ گئی، مغرب کی رہ گئی، ہماری نمازیں مختلف دنیاوی کاموں کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، اور ہمارا ایمان دیکھیں کتنا ہے۔ یہاں اللہ نے یہ جنگ دینے کا مقصد، یہ کفار کا لشکر دوڑنے کا مقصد، یہ ساری تکالیفیں دینے کا مقصد اصل میں ایمان کو پرکھنا ہے، ایمان کی آزمائش ہے۔ آج فلسطین کے اوپر حالات ہیں، آج کشمیر کے اوپر جو حالات ہیں، یا شام میں یا عراق میں، جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، فی الحال سب سے زیادہ ٹاپ پہ فلسطینی اب آپ کے سامنے ہے کہ جو ان کے اندر حالات ہو رہے ہیں، تو کیا خیال ہے اللہ وہاں کیا دیکھنا چاہ رہا ہے؟ غزہ کے لوگوں کی بھی آزمائش ہے، اور غزہ سے ہٹ کے لوگوں کی مسلمانوں کے لیے بھی آزمائش۔ وہ بار بار میں ابھی چھوٹا سا کلپ دیکھ رہی تھی جو نیوز کا، تو اس کے پر وہ اپنا انٹرویو چھوٹے سا دے رہی ہے کہ آپ لوگ تو رمضان آ رہا ہے روزے رکھ رہے ہیں، ہم تو رمضان سے پہلے ہی روزے رکھے بیٹھے، کل اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے آپ؟ یعنی ان کی آزمائش کیسے کی رہی ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور ہماری آزمائش کیسے کی جا رہی ہے، ہم وہاں جا کر جہاد نہیں کر سکتے،
لیکن اگر وہ بھوکے پیاسے ہیں تو ہم کچھ تو کر سکتے ہیں نا. ان کے لیے کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی تعاون، ان کے گھر برباد ہو گئے، تباہ و برباد کر دیے، ان کے لیے ٹھکانے نہیں ہیں تو خیمے، ان کے لیے لباس نہیں ہے تو لباس، ان کے لیے کھانا نہیں ہے تو کھانا، ان کے لیے کوئی بھی چیز جو ان کو ضرورت کی ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ سورۃ توبہ کے اندر آتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ لوگوں نے اللہ سے جنت کو خرید لیا. کیسے؟ مال کے ساتھ جہاد کر کے اور جان کے ساتھ جہاد کر کے. ہم عورتیں جان کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتی، لیکن صحابیات کی قصے پڑھے کہ وہ اپنے مالوں کے ساتھ کیسے جہاد کرتی تھی. اور آج ہمارے دسترخوان پر کتنی چیزیں موجود ہیں افطاری کے وقت، لیکن ان کا سوچیں. جن چھوٹے بچے، ایک چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے بتاؤ ہم پہ تو روزے فرض ہی نہیں ہے اور ہم 3 دن سے روزہ رکھے بیٹھے، ہمارا کیا حال ہے؟ اور کل اللہ کو کیسے جواب دو گے؟ یعنی میں نے 3 قسم کی ویڈیو تھی، میں نے اپنے گروپس میں سینڈ کی ہیں. مجھے بہت اس وقت غمگین ہوئی کہ واقعتاً ہم کیا سوچ رہے ہیں، اپنی کیا تیاریاں، ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم نے کچھ بھی ترک نہیں کیا، کچھ بھی سوچ کر یہ نہیں دیکھا کہ ان کے حالات کیسے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کیسے کمپرومائز کرنا چاہیے، ان کا کوآپریٹ کیسے کرنا چاہیے، لیکن ہم نے کبھی ان باتوں کو سوچا نہیں. تو جہاں سچ جس سے ہو سکتا ہے کرے، ہماری کوشش ہے انشاءاللہ. ہم تو اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ بھی اپنی کوشش کریں. اس وقت ان کے لیے آپ خود اپنی جان سے حصہ ڈالیں، دوسروں کو ترغیب دیں کہ آپ نہیں جا سکتے، وہاں پہ لوگ موجود ہیں. الحمدللہ لڑنے کے لیے لوگ موجود ہیں، حماس سے بھی لوگ جا رہے ہیں، حماس کا اندر جو علاقہ ہے وہ سارے لوگ بھی جہاد کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں. فی الحال ان کو اسلحے کی، ان کو کھانے کی، ان کو راشن کی، ان کو لباس کی، ان کو خیموں کی ضرورت ہے. تو وہ سپورٹ تو ہم کر سکتے ہیں نا انشاءاللہ، اپنے سے تھوڑا تھوڑا ملا کر. میں کہتی ہوں ایک عورت کے 40-50 عورتوں سے رابطے ہیں، اگر دیکھا جائے 40-50 سے بھی بڑھ کر ہو جاتے ہیں. میں اس دن سوچ رہی تھی میرے گروپ میں اتنے لوگ ہیں، اگر فی عورت 1000 روپیہ بھی دے دے تو الحمدللہ ہم کتنا تعاون جمع کر سکتے ہیں نا، ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بھی آزمائش ہے. اللہ اگر ان کو غزوہ احزاب کے موقع پر آزما رہا ہے تو ہمیں بھی تو آزما رہا ہے. فلسطین کے اندر دیکھ کر ہمارے اوپر وہ وقت نہیں لیا، اللہ نہ کرے ہمارے اوپر ایسا وقت ہے. ہم کیسے رہ سکیں گے؟ ہمارے بچے کیسے رہ سکیں گے؟ ہم تو اپنے بچوں کو ایک ٹائم کے بعد روزہ کھولتے ہوئے اتنی چیزیں دیتے ہیں کہ کہیں بچہ یہ نہ کہے کہ میں نے اگلا روزہ ہی نہیں رکھنا. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اللہ نہ کرے ہمارے بچوں کے ساتھ ایسے معاملات ہیں تو ہم کیسے رہیں؟ تو جہاں رمضان صدقات کا مہینہ ہے، انشاءاللہ روزانہ کی بیس پہ صدقہ کریں، روزانہ کی بیس پہ جو اللہ نے دے رکھا ہے اپنے خرچے کم کر لیں ہم انشاءاللہ. تو یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے مومنوں کی آزمائش تھی کس طرح سے. نمبر 1، دشمن کا خوف انہیں تھا، جنگ کی صعوبتیں تھیں، مشکلات نظر آ رہی تھی کہ خندق کھودنا آسان کام نہیں ہے. اب تو کرینے لگا کر پہاڑ کو اٹھائے رہتے ہیں، پتھر اٹھا لیتے ہیں. اس وقت ایک ایک پتھر کو توڑنا کتنا معنی رکھتا تھا. تو یہ جنگ کی کیا تھی؟ صعوبتیں تھی. بھوک الگ انہوں نے برداشت کی، پیاس الگ برداشت کی، اور اس کے بعد چاروں طرف سے کفار محاصرہ کر کے انہیں گھیرے ہوئے تھا، اور ان کی جان جو تھی بلب ہوئی پڑی تھی، یعنی ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، ان کے دل باہر نکل رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ ہوگا کیا. تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر آزمائشیں تھیں. اس مشکل گھڑی میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس مشکل گھڑی میں بھی نماز کو قائم کیا، اللہ سے مدد طلب کی، اللہ سے اپنے ایمان کی کسوٹی کے اوپر، آزمائش کے اوپر اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ تو ہمیں اس پہ مدد دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس موقع پر اپنے صحابہ کے لیے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر، کہ اے اللہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں، آخرت کی زندگی ہی سب کچھ ہے، بس تو ان انصاروں کی اور مہاجرین کی مدد کر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے کامیابی کے حوالے سے یا صحابہ کے حوالے سے جو دعا کی تھی وہ یہ دعا کی تھی. جو مقصد کیا تھا؟ یہ اللہ سے رجوع کرنا، آزمائش کے موقع پر بھی اللہ سے رجوع کرنا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کفار کے لیے بد دعا کی، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کے لیے بھی دعا کی کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ عیش تو دنیا کی زندگی کا نہیں آخرت کی زندگی کا ہے انشاءاللہ، تو بس انصار اور مہاجرین کی مدد فرما. تو یہ دعا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ بھی قبول ہو گئی، اور جو بد دعا کی تھی وہ بھی قبول ہو گئی. کفار سارے لشکر ٹوٹ گئے، اکھڑ گئے، اللہ کے حکم سے وہ اپنا محاصرہ توڑ کر خود ہی بھاگ گئے. تو یہ سب کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آزمائش کا انعام تھا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا،
हिलाए गए, सख्त हिलाया जाना, यानी इन ईमान वालों को इस मौका पर झंझोर दिया गया। जैसे किसी जगह पर जल्जला आ जाता है, आप देखें उन्हें भी तो झंझोर दिया जाता है ना, एकदम जमीन ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो जाती है, और उसको देखते हुए कई मुसलमान एक दफा धचका जरूर लग जाता है, हिल जाते हैं ना। हिलाए गए, इस जंग के मौका पर 1000 मुट्ठी भरी मुसलमान थे, उनको भी हिला दिया गया, उनको भी झंझोर दिया गया। क्यों? अल्लाह देखना चाहता था खड़े हैं ईमान में, ये खोटे हैं। इस सख्त तरीन हालात में ईमान को छोड़ते नहीं देते। हमारे साथ क्या होता है, 2 बातें सुनी नहीं, नमाजें छोड़ दी, 2 बातें सुनी नहीं, पर्दे छोड़ दिए, 2 बातें सुनी नहीं, मेहंदी फाइयों के फंक्शन दोबारा शुरू कर दिए। भाई लोग नहीं जीने देते, इसलिए हमने सारा कुछ ही करना है। वही जो रस्में हम पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर जिक्र है, वो रस्में हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों? सिर्फ हिलाए जाने की वजह से। तो लोग हमें हिलाए ना, लोगों का हिलाना तो चाहे जितना सख्त भी लोग हिला लेना, वो कोई हिलाना नहीं है। अल्लाह की तरफ से हिलाना आ गया ना, अल्लाह की तरफ से जिलजाल आ गया, जल्जला आ गया, झंझोरा आ गया, तो बड़ा सख्त है। अल्लाह के जल्जले से अपने आप को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने बचाना है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।